گلزار صاحب قبلہ دامن فیض آج اس مسجد میں جلوگر ہے. مجھے حاجی صدیق اظہری صاحب نے اپنے کی اطلاع دی تھی حضرت کے بارے میں، اور یہ پہلا موقع ہے نظر سے ملاقات ہو رہی ہے. دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضرت کے سائے کو دراز فرمائے. میں حضرت سے ہی عرض کروں گا کہ اردو والا تشریف لے آئیں اور اپنی زبان فیض ترجمان سے کچھ نصیحت آگے کلمات ارشاد فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور سرکار مزار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، انیس بے کساں چار ساز اے درد مندہ، فخر رسولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج مسجد انوار رضا موٹی دمن میں ہم لوگ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام عالی مقام و علی جدہ علیہ السلام کے آخری سجدے کے صدقے میں ہمارے زندگی کے ایک سجدے کو قبول فرمائے، اور وہ سجدہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہر جمعہ کو آپ خطیب مسجد حاضہ فاضل جلیل خلیفہ حضور قائد ملت حضرت مولانا قاری فریاد رضا صاحب سے خطاب سماعت فرماتے ہیں. آج اس ناچیز سے کچھ بیان سماعت فرما لیں. استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا.
یہ مہینہ یار غار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے نسبت رکھتا ہے، تو استاد زمان فرماتے ہیں بیاہوں کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کا۔ دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا، دشمن میں دیکھتا ہوں جسے یار غار کا، جی چاہتا ہے نوچ لوں منہ اس گوار کا۔ اور قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، ثانی نہیں ہے خدا کی قسم یار غار کا۔ اور مرتبہ حضرت صدیق کا نہ پوچھ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا نہ پوچھ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام اس روئے زمین پر ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کفر اور شرک سے اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا تھا۔ آپ نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا ہے گا۔ وہ زمانہ جاہلیت مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اوپر ہر گلی اور کوچوں کے اندر بت پرستی تھی۔ لوگ سفر کرتے تھے تو بتوں کو ساتھ رکھتے تھے، اپنے مکانوں میں بتوں کو رکھتے تھے، اپنی دکانوں میں بتوں کو رکھتے تھے، اپنی فیکٹریوں میں بتوں کو رکھتے تھے۔ یہ شفا دینے والا بت ہے، یہ بیماری دینے والا بت ہے، یہ لڑکا دینے والا بت ہے، یہ لڑکی دینے والا بت ہے۔ مطلب ہر طرف بت پرستی نظر آتی تھی۔ ارے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی 420 360 اور 420 معبودان باطل صنم کیے ہوئے تھے۔ ایسے دور میں بھی کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو تھاما اور بت خانے میں لے گئے اور جا کر کے ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے بیٹا ابو بکر، یہ ہمارے بلند و بالا خدا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں۔ اے ابو بکر، ان کے آگے تم بھی سر جھکاؤ۔ اے ابو بکر، ان کے آگے تم بھی ان کی عبادت تم بھی کرو۔ اے ابو بکر، ان کے سامنے تم بھی سجدہ کرو۔ یہ کہنے کے ساتھ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ بت خانے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف تقریباً 4 یا 5 سال کی تھی۔ آپ غور سے بت کی طرف دیکھتے ہیں، بت کے نقش
و نگار کو دیکھتے ہیں، بت کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ اسی وقت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے ساتھ سوال اور جواب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس یوں کہہ دے کہ بت کے ساتھ حق اور باطل کا مناظرہ کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال بت کے ساتھ کیا، اے بت، لوگ تجھے خدا مانتے ہیں، اے بت، لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، اے بت، لوگ تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، اے بت، لوگ تجھے خدا مانتے ہیں، اگر یقیناً جس طرح لوگ مانتے ہیں اور تو اگر خدا ہے، تیری عبادت کی جاتی ہے، تو میں بہینا ہوں گا، تو مجھے کپڑے پہنا۔ بت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے دوسرا سوال کیا، اے بت، تو مجھے کپڑا تو نہ پہنا سکا، لیکن میں اس وقت کے اوپر بھوکا ہوں گا، تو مجھے کھانا کھلا۔ لیکن بت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہ اٹھا سکے، جس بت کو انسان نے مار پیٹ کر کے اس کی نقش و نگار کیا ہو، ارے وہ بت کیا میری مدد کر سکتا ہے گا؟ وہ بت کیا مجھے کپڑے پہنا سکتا ہے؟ وہ بت کیا مجھے کھانا کھلا سکتا ہے گا؟ آپ پر صداقت کا جلال غالب آتا ہے، سامنے نگاہ جاتی ہے، ایک پتھر نظر آتا ہے، آپ نے جا کر کے پتھر کو اٹھایا اور پتھر کو اٹھا کر کے بت کے سامنے اٹھایا اور پھر سوال کیا، اے بت، نہ تو مجھے کھانا کھلا سکا، اے بت، نہ تو مجھے کپڑے پہنا سکا، اگر یقیناً تو خدا ہے، جیسا کہ لوگ تجھے مانتے ہیں، تو یہ پتھر میرے ہاتھ میں ہے، میں تجھے مارتا ہوں، کم از کم تو اپنی ذات کو بچا لے۔ لیکن وہ بت جس کے اندر نہ تو روح تھی، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا تھا، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا تھا، وہ اپنی ذات کو بھی کیسے بچائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلال صداقت کے ساتھ پتھر کو مارا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت خانے میں آتے ہیں، دیکھا کہ ابو بکر نے ہمارے بلند و بالا خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کو جلال آ جاتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابو بکر صدیق کے رخسار پر ایک تماچا مارا، بازو پکڑ کر کے اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس لے گئے، جا کر کے کہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے آج ابو بکر نے ہمارے بلند و بالا خداؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ والدہ آپ کی اہلیہ نے فرمایا کیسا سلوک کیا؟ کہ ابو بکر نے ہمارے بلند و بالا خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ام الخیر فرماتی ہے غلطی ابو بکر کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ کہ یہ کیسے کہا کہ ابو بکر کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے میرے سرتاج سنو، جب سے ابو بکر میرے شکم میں آئے میں عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی، میرے خواب کے اندر نورانی بزرگ آتے تھے، مجھے ابو بکر صدیق کی بشارت دیتے تھے، کہتے تھے اللہ کی پاک بندی، تیرے شکم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بچہ عام بچہ نہیں ہے گا، اے اللہ کی پاک بندی سن لے، تیرے شکم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے گا، جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رفیق خاص بن کر کے رہے گا۔ اور اے میرے سرتاج سنو، جب سے ابو بکر میرے شکم کے اندر رہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی گرانی محسوس نہیں ہوئی، اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف مجھے احساس تک نہیں ہوا ہے گا۔ ارے اے میرے سرتاج، میرے بچے کی عظمت کو سنو کہ جب میں پانی پر جاتی تھی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے
تو اور عورتوں کو تو رسی اور بالٹی کی ضرورت پڑا کرتی تھی جب وہ کنویں سے پانی نکالتی تھی، لیکن جب میری باری آتی تھی مجھے رسی اور ڈول کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب میں ڈول کو بڑھاتی تھی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا اور میں آسانی کے ساتھ پانی بھر لیا کرتی۔ اے میرے سرتاج سنو، جب سے ابو بکر میرے شکم کے اندر آئے، میں بت کو اگر سجدہ کرنے کا ارادہ کرتی تو مجھے کانوں میں ایک آواز آتی، یہ آواز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آواز دینے والا کون ہے۔ میں اس طرف ذہن کو لگاتی، کان کو لگاتی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز مشرق سے آتی ہے، یہ آواز مغرب سے آتی ہے، یہ آواز شمال سے آتی ہے، یہ آواز جنوب سے آتی ہے، یہ آواز زمین سے آتی ہے، یہ آواز عرش آسمان سے آتی ہے، آخر آواز کہاں سے آتی ہے؟ جب میں نے مکمل طریقے سے ذہن کو لگایا تو نہ یہ آواز مشرق سے آتی تھی، نہ آواز مغرب سے آتی تھی، نہ یہ آواز شمال سے آتی تھی، نہ یہ آواز جنوب سے آتی تھی، نہ آواز آسمان سے آتی تھی، نہ آواز زمین سے آتی تھی۔ اگر آواز آتی تھی تو میری شکم میں پرورش کرنے والا ابو بکر مجھے کہتا تھا، اے ماں بت کے آگے سجدہ مت کر، اے ماں بت کے آگے سجدہ مت کر، اے ماں بت کے آگے سجدہ مت کر۔ یہ آواز کو سن کر کے میں بت کے آگے سجدہ کرنے سے رک جایا کرتی۔ ارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی ذات کو نہیں بچایا ہے گا، بلکہ اپنے ماں کے شکم میں لے کر کے اپنی ماں کو بھی بت کے آگے سجدہ کرنے سے محفوظ کر لیا۔ وہ ذات گرامی تھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی تھی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، ان کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جس کی افضلیت ہمیں پتہ چل سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا نا، چاہے انڈیا کا ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا، برما کا ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا، جاپان کا ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا، پاکستان کا ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا، پنجاب کا ہوگا وہ بھی نہیں بولے گا، اس لیے کر کے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا مقدس گھر ہے، اور وہاں ہر گنہگار سے گنہگار بندہ بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے۔ اگر ہمارے انڈیا کا جھوٹا جو میڈیا کو خرید کر کے پورے انڈیا میں جھوٹ پھیلا رہا ہے، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تو وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تھامتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو مجھے عمر نہ بناتا، مولا تو مجھے خطاب کا بیٹا نہ بناتا، مولا تو مجھے انسان نہ بناتا۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے عمر، میں تجھے عمر نہ بناتا، میں تجھے خطاب کا بیٹا نہ بناتا، میں تجھے انسان نہ بناتا، تو آخر میں تجھے کیا بناتا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا تو مجھے اگر صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال بنا دیتا۔ یہ کون آرزو کر رہا ہے جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ کائنات عالم کے ایمان کو، پوری کائنات کے لوگوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر صدیق کے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے افضل بنایا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے سارے انبیاء سے افضل و اعلیٰ بنایا، اور صدیق اکبر کو تمام صحابہ میں افضل و اعلیٰ بنایا۔ معراج کی رات جب میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، انبیاء کی جماعت میں ہمارے آقا کے مقام کو اللہ کو بتانا تھا، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام بھی صف میں کھڑے، مصلی امامت خالی ہے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کس کا انتظار ہے؟ آج مصلی امامت پر جانے کی خواہش ابو البشر حضرت آدم کو بھی ہے، آج مصلی امامت پر جانے کی خواہش حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہے، آج مصلی امامت پر جانے کی خواہش حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی ہے، آج مصلی پر جانے کی خواہش حضرت نوح نجی اللہ کو بھی ہے، آج مصلی امامت پر جانے کی خواہش حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام علیہ السلام سب کی خواہش ہے کہ آج کی امامت کا شرف مجھے حاصل ہو، لیکن جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کس کا انتظار ہے؟ میں نے مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، عرش سے لے کر فرش تک دیکھا، آپ سے افضل مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ آج کی امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جاتا ہے، گویا تمام انبیاء میں بتا دیا کہ حضرت آدم ہے تو سب میں ہے، حضرت موسیٰ ہے تو سب میں ہے، حضرت عیسیٰ ہے تو سب میں ہے، حضرت نوح ہے تو سب میں ہے، اور امام الانبیاء ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے مقام کو بتایا اور نبی نے اپنے صدیق کے مقام کو بتایا۔ میرے آقا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں اگر کسی کو امام بنایا، اگر کسی کی اقتداء میں نماز پڑھی، کسی کو مصلی رسول پر جانے کی اجازت دی، تو وہ ایک ذات تھی جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ تمام صحابہ مسجد میں موجود ہیں، عمر فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہے۔ ارے اجل صحابہ کرام مسجد میں جلوہ بار ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اگر کسی کو مصلی رسول پر جانے کی اجازت دیا تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ساتھ بتا دیا کہ سارے صحابہ میں افضل کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، تو بتا دیا کہ وہ ذات گرامی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہوگی، ابو بکر جنت میں داخل ہو جا۔ اگر کسی کو یہ پروانہ مل جائے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، فوراً جنت میں چلا جائے گا، لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ سننے کے باوجود وہ جنت کی طرف قدم کو نہیں بڑھاتے۔
پھر ندا ہوگی ابو بکر جنت میں چلے جائیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنے قدموں کو نہیں بڑھائیں گے، تیسری مرتبہ پھر ندا ہوگی ابو بکر جنت میں چلے جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ تیرا بندہ ابو بکر اس وقت تک کہ جنت میں داخل نہ ہوگا جس ابو بکر صدیق کے ماننے والے جو ابو بکر صدیق کا جشن مناتے تھے، ابو بکر صدیق کی یاد میں محفل کا انعقاد کرتے تھے، ابو بکر کی یاد میں مناتے تھے، ان کے نام کی اشارے سماعت کرتے تھے، جب تک کہ ان کو جنت میں جانے کا پروانہ نہ ملے گا، جب تک کہ ابو بکر جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، ہم غوث اعظم کی 11ویں بڑی دھوم سے کرتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی بڑی دھوم سے کرتے ہیں، اور تمام پیران اعظام کا دن ہم مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، لیکن صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس زمین پر۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کا مقام ہے، اور رسول اللہ کے بعد انبیاء کا مقام ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ جب بھی 22 تاریخ آ جائے مسجدوں میں جلسے کا اہتمام کرو، واعظ کی محفل مناؤ، میلاد پاک کی محفل بناؤ، گھر گھر صدیق اکبر کی یاد مناؤ، حشر تک جاری رہے گی یاد، گارے شور کی اور دھوم سے ہوتا رہے گا چرچا صدیق اکبر کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی کہا کہنے میں عملاً صحباً اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ سارے ہوتے سنبھالی بات جی نماز پڑھیں جی صاحب کو